جی ہم آ جاتے ہیں انٹرنیشنل ایشو بہت ہے. یہ تو ہم نے آپ کو ذرا لوکل الیکشن کے حوالے سے جو بکلا کے تھے اس کا بتایا. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور جوابی حملوں نے جو عالمی توانائی کا جو ترسیل کا نظام ہے اس کو بڑا شدید متاثر کیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جس کے سبب پیر کو یعنی کہ آج کے دن کی بات کریں تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے. ابھی ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ اس پر یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ ابھی $72 بیرل جو ہے وہ گیا ہے آئل, تو برینٹ آئل گیا ہے, لیکن یہ مزید آگے جی 130 150 پر بھی جا سکتا ہے. تو رائٹرز کے مطابق لندن برینٹ خام تیل 4.56% اضافے سے $76.07 فی بیرل ہے, جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.9% اضافے سے $69.59 فی بیرل پر پہنچ گیا. اور غیر ملکی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یعنی آج کے دن پیر کے دن کاروبار کے آغاز میں خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں. ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز بند کرنے سے دنیا بھر میں تیل اور گیس کی شدید جو سپلائی ہے شدید طور پر وہ متاثر ہوئی ہے. اچھا, دنیا بھر کو تقریباً 20% خام تیل کی سپلائی اور 25% LNG کی سپلائی ابنائے ہرمز سے ہوتی ہوئی جاتی تھی. تو جب اور وہ ابنائے ہرمز بند ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شدید ریسیشن آ گیا ہے, ایک مندی دیکھ رہے ہیں ہم اسٹاک مارکیٹ میں بھی. اس کے حوالے سے بات کریں گے. مشرق وسطیٰ میں حملوں کے بعد انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. ٹوکیو کا نکائی انڈیکس اگر ہم اس کی بات بھی کر لیں تو 1.6%, شنگھائی شینجن 0.6%, شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.5% کمی دیکھی جا رہی ہے. اسی طرح ہی آسٹریلیا کا جو ASX انڈیکس ہے 0.5%, جبکہ سنگاپور کا اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس 1.8% گر گیا. انڈیا کا نفٹی 50 انڈیکس 0.8%, ہانگ کانگ کا ہیگ سینگ انڈیکس میں 1.7% کمی دیکھی گئی, جبکہ UAE نے پیر اور منگل کو دبئی اسٹاک مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. مکمل طور پر بند رہے گی دبئی اسٹاک مارکیٹ. اچھا جی, اور ذرا آپ ہمارے بھی بتا دیتے ہیں کہ امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جنگ اور مشرق وسطیٰ میں حملوں سے اسٹاک مارکیٹ شدید جہاں متاثر ہوئی ہیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا کاروباری ہفتے کا پہلا دن کھلتے ہی مارکیٹ کریش کر گئی. 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 15,345 پوائنٹس کمی سے کھلا, جس پر کاروبار 1 گھنٹے کے لیے پھر روک دیا گیا. مارکیٹ دوبارہ 13,455 پوائنٹس کمی سے کھلی اور انڈیکس 16,089 پوائنٹس کمی سے 1,51,774 پوائنٹس پر بند ہوا. اسی طریقے سے سونے کی قیمتوں پہ بھی فرق پڑا ہے. بالکل جناب, تیل پہ تو فرق پڑا ہی پڑا, LNG گیس کے اوپر تو فرق پڑا ہی پڑا ہے. بین الاقوامی مارکیٹوں میں پاکستان میں فی تولہ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 13,300 روپے اضافے سے 5,63,862 روپے پر پہنچ گیا ہے, اور 10 گرام سونا 11,400 روپے اضافے سے 4,83,420 روپے کا ہو گیا ہے. عالمی مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں فی اون سونا $133 اضافے سے $5,411 پر پہنچ گیا ہے. جناب تو یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں کہاں پر ہم گولڈ کی بات کر رہے ہیں, دیگر ایشوز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ایک معاشی ایک بہت چال آ گیا ہے اس جنگ کی وجہ سے, اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے. اشفاق طلوع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسی حوالے سے کاروباری حیثیت بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں, بات کریں گے. تھینک یو سو مچ اشفاق صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھا کہ دبئی نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ پیر اور منگل اپنی اسٹاک مارکیٹس میں نہیں کھولیں گے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں سونے کی بھی. تو اب یہ جو معاشی بھونچال آیا ہے یہ مزید آپ بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی ہے. کس طرح آپ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں 3 چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. آئل میں آپ نے اضافہ دیکھ لیا, گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھے, اور آپ نے میٹل کی قیمتوں میں اضافہ. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے جب یہ دیکھا ہوگا یہ نی جرک ریئیکشن ہے, اور آئل کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کا وار رسک پریمیم بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا, سپلائی ڈسٹرپشنز بھی ایڈ ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے آئل جو پریڈکٹ میں کر رہا ہوں وہ $90 سے $100 تک پہنچ سکتا ہے برینٹ. تو میننگ دیٹ کہ اگر $6-7 آگے پیچھے کر لیں تو WTI ہو جائے گا. اور عرب لائٹ بھی برینٹ کے آپ کی جو آپ کی سپلائی ہے وہ اسی کے برابر برینٹ کے برابر ہے. تو ان مائی ہمبل ویو آئل تو لگ رہا ہے, اللہ کرے یہ معاملہ جلدی نپٹ جائے, جو کہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر یہ سلجھے گا نہیں تو اور تکلیف ہو جائے گی ہمارے لیے. دوسرا آپ آ جائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر.
تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنے معاملات بھی چل رہے تھے. ایک تو افغان پاکستان وار کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, دوسرا یہ ایک بڑی کیٹاسٹرافی شروع ہو گئی, دوسرا ان کا ایک انٹرنل سسٹم چینج ہوا ہے. T+2 سے اب T+1 ٹریڈنگ میں ان کے آپ ٹریڈنگ آج کریں گے, کل آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک عنصر ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے مارکیٹ تھوڑی سی لیوریج زیادہ تھی, اب وہ لیوریجنگ کم ہوگی تو اس میں آپ کو بڑا پرابلم نظر آئے گا. یہ دو تین میرا خیال ہے چیزیں ہیں صدف اور سائم, جس کی وجہ سے آج یہ نی جرک ری ایکشن مجھے نظر آ رہا ہے. کل سے شاید تھوڑا بہت سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا. اشفاق صاحب, یا تو ہم دیکھتے تھے کہ سونے کو سیف انویسٹمنٹ سمجھا جاتا تھا یا ریئل اسٹیٹ کو سمجھا جاتا تھا. اب امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ تھے, ہم دیکھ رہے تھے جس طرح سونا بائنگ ہو رہا تھا, چائنا امریکہ میں گورنمنٹ کے لیول پر بھی اس سے آلریڈی قیمتیں بڑھ رہی تھیں. اب ریئل اسٹیٹ بھی جو ہے اس کا کاروبار بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کاروبار کو کتنا دھچکا پہنچا ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو دھچکا جو پہنچا ہے وہ صرف ٹیکس کی وجہ سے پہنچا ہے. اور پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس میں 3 ڈفرینٹ قسم کے آپ کی ویلیویشن ہوتی ہیں. ایک ایکچوئل ویلیویشن ہوتی ہے, ایک ڈی سی ہوتی ہے, ایک ایف پی آر ہوتی ہے. تو یہ کوشش تو میں نے کی تھی 2016 میں کہ اس کو آپ نیوٹرلائز کر دیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ریٹ لیول پہ آپ لے کے آ جائیے, بٹ میرا خیال ہے ایف بی آر اپنے ٹیکس کریکشن کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر میں رہتا ہے اور یہ بزنس سفوکیٹ ہو رہا ہے. دوسرا گولڈ جہاں تک ہے, دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. سینٹرل بینکس جو ہیں وہ اب ڈالر پہ ریلائنس کم کر رہی ہیں. جب سے ٹیرف لگا ہے اس کے بعد اور مزید ریلائنس کم ہو گیا, تو تمام سینٹرل بینکس اب گولڈ لینے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ایک بڑا عنصر ہے کہ امریکہ میں اس مرتبہ فیڈ نے 2 یا 3 دفعہ آپ کی ریٹ کٹ کرنے ہیں. جب ریٹ کٹ ہوگا تو آبویسلی لوگ جب انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, دوسری اپرچونیٹیز میں اسٹاک میں جائیں گے, بینک سے پیسہ فارغ ہوگا تو وہ پیسہ بھی گولڈ میں یا میٹل میں آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ریسیشن کا ماحول ہے, جنگ چھڑی بھی ہے, اس میں میرا خیال ہے obviously جنگ میں تو کوئی کسی کی نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں تو نقصان ہونا ہے. تو امریکہ کا بھی نقصان ہوگا, ایران کا ہو سکتا ہے سب سے زیادہ نقصان ہو, اسرائیل کا بھی ہوگا, اور اس کے کولیٹرل ڈیمیج میں ہم سب کا اکنامک لاس ضرور ہوگا. کولیٹرل ڈیمیج بھی ہم سب کا اکنامک لاس ضرور ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اشفاق صاحب, پاکستان اسپیسیفک اگر ہم بات کریں تو ایک تو پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی, آج کاروباری ہفتے کا پہلا دن تھا اور بڑی بری طریقے سے مندی میں ہم نے دیکھی اسٹاک مارکیٹ. اس کے علاوہ پاکستان کو کیا پوٹینشیل تھریٹس ہو سکتے ہیں, اینڈ آلسو گولڈ جو ہے وہ اب مزید کتنا بڑھے گا, اس میں کتنا اضافہ دیکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے, گولڈ نے 5500 تو دیکھا تھا. ہمارا جو اندازہ تھا, میرا اپنا پرسنل جو ویو تھا, وہ 5100-5200 ڈالر سے اوپر نظر نہیں آتا تھا. بٹ یہ کنٹینجنسی جو ایڈ ہو گئی وار کی, اس کے بعد تو آبویسلی یو کانٹ پریڈکٹ, ٹھیک ہے نا. ایٹ ٹائمز یہ فورس میجور کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو پیچھے ایک انٹرنیشنل بروکریج ہاؤس نے اور انویسٹمنٹ بینک نے $6000 بھی کیا ہوا اس کو ویلیو بائی دا اینڈ آف 2026. تو یہ اس طرف بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر کرائسس لنگر آن نہ ہو تو یہ میرا خیال ہے سیٹل ہو جائے گا 5253 پہ. اب آپ آ جائیں دوسرا اسٹاک مارکیٹ کا, تو اسٹاک مارکیٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ریگولیشن کی وجہ سے ہوا ہے. اور آج ایک اور بڑی ڈسٹربنگ نیوز آئی ہے کہ پاکستان کی ایک لسٹڈ کمپنی کی ایک جو فورن اونر ہیں ولمار یونٹی فوڈ کے, انہوں نے اس میں آج $150 ملین کا میرا خیال ہے وہ اپنا لاس بک کر رہے ہیں. اور یہ بڑی ڈائسی کمپنی تھی پہلے سے ہی, اور اس کے اونرز بھی کافی ڈائسی تھے. اور میرا خیال ہے ان کو اب ایس سی پی کو سوچنا یہ پڑے گا کہ اس قسم کی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی کمپلیٹ ان کی انویسٹیگیشن کر کے ان کے جو بھی لوگ جو ذمہ دار ہیں ان سب کو قرار واقعی کرمنل کیسز چلا کے ان کو سزا دی جائے, تاکہ جو انویسٹر کانفیڈنس بیکاز آف دس فینومینا چلتا ہے وہ کم ہونا چاہیے. تو یہ ان کے جو اونر سے جنہوں نے میرا خیال ہے 26 سے 30 بلین ڈالر آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں, ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے ان کو بھی آپ کریں, آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی کانفیڈنس کو دوبارہ ریسٹور. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, ظاہر سچویشن دیکھ کر ہی صورتحال سمجھ آئے گی.